بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے پیراگون سٹی ریفرنس کے حوالے سے۔ خواجہ برادران کے خلاف آج ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ جج ہیں جواد الحسن صاحب، ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں کافی لمبا عرصہ جو خواجہ برادران ہے وہ جیل بھی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ایک ہسٹوریکل فیصلہ آیا تھا ضمانت کی درخواست پر 78 پیجز کا فیصلہ، 78 پیجز کا فیصلہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کم ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں نیب کا جو بیہیویئر ہے، جو نیب کی نالیکی ہیں، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور جس کا اکثر اوقات آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس کا بینیفٹ لیتے ہیں یا اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نیب کے بارے میں خواجہ برادران کی درخواست ضمانت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیب کو ختم ہونا چاہیے، نیب کا قانون کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، نیب کا ادارہ بند کر دینا چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو درخواست ضمانت ہے اس کے آخر پر ایک لائن لکھ کر عدالت نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ نہ تو یہ کیس کا جو ٹرائل ہے اس کے جو وہاں پر پروسیڈنگز ہیں اس کو ڈسٹرب کرے گا، وہ انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہیں، عدالت دیکھے گی، گواہوں کو دیکھے گی، عدالت ثبوتوں کو دیکھے گی، اور اس کی بنیاد پر عدالت فیصلہ کرے گی۔ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے جو ضمانت کا ہے وہ نیچے اس کے اوپر جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا یا اس کا انفلوئنس نہیں لے گی ٹرائل کورٹ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر جب سماعت ہوتی رہی تو وہ ایک ہی معاملے کے اوپر، اور وہ ضمانت کا فیصلہ خواجہ برادران کا، اس کے اوپر ہی انہوں نے زور دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نیب کے بارے میں عدالت یہ کہہ چکی ہے جس کے اوپر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ایک کیس کا فیصلہ تھا اور اس کیس کے اپنے فیکٹس تھے، اس کیس کے اپنے فیکٹس ہیں، وہ لازمی نہیں ہے کہ جو ایک جج صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہو، بائنڈنگ صرف ججمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ آپ کے نالج میں ہے۔ آج خواجہ برادران پیش ہوئے، اور خواجہ برادران کے جو وکیل ہیں اشتر اوصاف، جو کہ سابقہ اٹارنی جنرل ہیں، نواز شریف کے دور میں وہ اٹارنی جنرل تھے، اور ان کا وہ مختلف کیسز میں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے کیسز میں اشتر اوصاف صاحب پیش ہوتے رہتے ہیں، اور وہ آج جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں آج کل خواجہ برادران کی طرف سے۔ اور پہلے امجد پرویز صاحب تھے، امجد پرویز صاحب کے بعد پھر جو ہے وہ خواجہ برادران کے وکیل اشتر اوصاف صاحب ہیں، وہ عدالت میں آتے ہیں۔ آج وہ عدالت میں موجود نہیں تھے، لیکن خواجہ برادران عدالت میں جب پہنچتے ہیں ملزموں کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ جج جواد الحسن صاحب نے کیس کی سماعت شروع کی تو جو جونیئر وکیل تھے انہوں نے عدالت سے یہ گزارش کی کہ آج اشتر اوصاف صاحب سپریم کورٹ میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی جو ملزمان ہیں ان کی درخواست ضمانتوں کے اوپر آج سماعت ہے، اور اشتر اوصاف صاحب ایک ملزم کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ سماعت میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں کسی ملزم کو، اس لیے آج وہ نیب کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے نیب سے سوال کیا کہ آج کیا کارروائی ہونی ہے اور آج کیس میں کیا چلنا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ آج گواہ موجود ہیں اور ان کے اوپر جرا ہونی ہے، اور پچھلی 2 تاریخوں سے خواجہ برادران کے جو وکلاء ہیں وہ جرا نہیں کر رہے اور وہ جان بوجھ کے معاملے کو لنگر آن کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا بلائیں گواہ کو اور جرا شروع کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو خواجہ سعد رفیق نے کہا جناب میری جناب سے گزارش ہے کہ آج ہمارے وکیل صاحب موجود نہیں ہیں، ہمارے وکیل صاحب ہوں گے تو وہ بحث کریں گے یا وہ جرا کریں گے، تو آج جرا نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ سیاستدانوں سے، جج جواد الحسن صاحب کے یہ الفاظ تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہو بہو وہی الفاظ کہ جج جواد الحسن صاحب جو ایڈمن جج ہیں احتساب عدالت کے، انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدانوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، آپ یہاں پر آتے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں، باہر ابھی آپ جا کے میڈیا کے سامنے آپ کوئی اور بات کریں گے، وہاں جا کر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ کے کیس کو جو ہے وہ ڈیسیجن کی طرف نہیں لے کے جا رہا، آپ کے کیس میں عدالتیں جو ہے وہ آپ کو انصاف نہیں دیتی، آپ کے کیس میں نیب آپ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، آپ جو طوفان بدتمیزی باہر جا کر
پوری قوم کے سامنے عدالتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عدالت اب اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ جو سیاستدان ہیں ان کے کیسز میں اب عدالت کوئی ریلیف نہیں دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت تو قانون کے مطابق جو ریلیف بنتا ہے وہ دیتی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ باہر جا کر باتیں کرتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یہ عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں رکھتے، یہ عدالتوں پر عدم اطمینان رکھتے ہیں، اور یہی یہ پوری قوم کو جا کر سارا دن پریس کانفرنسز میں یا جو میڈیا ٹاکس ہیں یا میڈیا جو پروگرامز میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ جج جواد الحسن نے کہا اب ہمارا صبر جواب دے گیا ہے، اب آپ لوگوں کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے، ہم ان کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر آپ کے لیے آپ کی حد تک کوئی ثبوت ہوگا، ریفرنس جو نیب نے فائل کیا ہے، تو ہم اس معاملے میں آپ کو ریلیف جو ہے بنتا ہوگا تو قانون کے مطابق دیں گے، نہیں بنتا ہوگا آپ کو سزا ہوگی۔ ہم اس روز کے ڈرامے سے تنگ آ گئے ہیں، اور عدالت نے جو نیب کے گواہان تھے ان کو طلب کر لیا روسٹرم پہ۔ جب عدالت نے طلب کیا تو خواجہ سعد رفیق نے دوبارہ کہا جناب ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، ہمارے وکلاء پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ آج کیونکہ سپریم کورٹ میں ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے آج ہمیں موقع دیا جائے، اگلی تاریخ پر ہم اس کے اوپر وہ جو ہے وہ بحث کریں گے یا جرا کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ وہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، ان کے تو ڈیلی سپریم کورٹ میں کیسز لگے ہوں گے، تو کیا ہم اسی وجہ سے ڈیلی اس کیس میں جو ہے وہ تاریخ کر دیا کریں گے یا اس کو ملتوی کر دیں گے؟ عدالت نے گواہوں کو کہا، نیب کے گواہوں کو، کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، اور جو خواجہ برادران ہیں ان کے وکیل کی غیر موجودگی میں عدالت نے جو 3 گواہان ہیں ان کا جو ایگزامینیشن آف چیف ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ حالانکہ 2 گواہوں کے اوپر جو پہلے سے جن کا چیف ہو چکا ہے ان کے اوپر جرا ہونی تھی ملزمان کے وکلاء کی طرف سے، لیکن ملزمان کے وکلاء تو عدالت میں موجود نہیں تھے، اس لیے عدالت نے جو باقی جو بقیہ گواہان تھے پروسیکیوشن کے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عدالت نے ریکارڈ کی، اور عدالت نے سوال کیا نئے پروسیکیوٹر سے حافظ عاصم ممتاز صاحب سے کہ اب اس کیس میں کیا نوعیت ہے، کتنے گواہ ہو چکے ہیں؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ 15 گواہ ہو چکے ہیں، اور باقی ہم نے ٹوٹل اس میں 121 گواہ ہیں۔ جو نیب کا جو یہ ریفرنس ہے پیراگون سٹی ریفرنس، اس میں جب 121 گواہ ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی کیس بڑا لمبا چلا جائے گا۔ 121 گواہوں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پیراگون سٹی کے نام پر، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر سینکڑوں لوگوں کو لوٹا ہے، انہوں نے غیر قانونی طریقے سے بندر بانٹ کی ہے پلاٹوں کی، انہوں نے جو اس وقت کے عزیز بھٹی ٹاؤن کے سب رجسٹرار تھے اس کے ساتھ اس کے اوپر پریشر ڈال کے، اس وقت کے جو علاقہ پٹواری تھے ان کے اوپر پریشر ڈال کے، جو ریونیو آفیسرز تھے ان کے اوپر پریشر ڈال کے انہوں نے سرکار کی زمینوں کو اپنے کھاتے میں ڈالا، انہوں نے ان زمینوں کو ریکارڈ میں اپنے نام پر شو کروایا جو زمینیں ان کی نہیں تھیں، صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اور عوام سے انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں۔ اور جب عوام اور عام آدمی اور وکٹم جب ان کے پاس جاتا تھا پلاٹ لینے کے لیے تو وہ جگہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ فائلیں بیچ دیتے تھے، جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فراڈ ہوتا ہے، یہ فائلیں بیچ دیتے تھے، اور فائلیں بیچنے کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ہمارا قبضہ کہاں ہے، جب انسٹالمنٹ پوری ہو جاتی تھی، جب ٹرانسفر لیٹر مل جاتا تھا، اس کے باوجود قبضہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ جگہ تو ہوتی نہیں تھی، جگہ ہوتی تو تب جو ہے وہ جو وکٹمز ہیں یا جو اگریو پارٹی ان کو ملتی، اس لیے وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان لوگوں کو بھی گواہ رکھنا ضروری تھا، جو مظلوم ہے اس کو کیس میں گواہ رکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ 121 گواہان ہیں، لیکن یہ سارے گواہ نہیں ہوں گے، مجھے جہاں تک میرا خیال ہے، اور حافظ عاصم ممتاز صاحب سے جب میری بات ہوئی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ 25 سے 30 گواہان نیب کی طرف سے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی جو ایویڈنس ہے اس کو کلوز کر دیں گے۔ تو خواجہ برادران کو جو آج عدالت نے ان کو سنائی ہیں، اور عدالت نے ان کی جو غیر قانونی یہ خواہش تھی کہ بغیر کارروائی کے ملتوی کی جائے، عدالت نے اس کو مسترد کرتے ہوئے گواہوں کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے، اور ملزم کے وکیل کو آخری موقع دیا ہے
کہ 2 دسمبر کو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جرا کریں، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ جرا نہیں کریں گے تو میں ان کے جرا کا رائٹ کلوز کر دوں گا، کیونکہ عدالت نے آپ کو بہت موقع دیے ہیں اور اب مزید آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب جو ہے وہ خواجہ برادران کے چہرے پہ جو غصہ تھا وہ تو عیاں تھا، اور وہ غصہ جب وہ باہر نکلے اور جتنا ان کا غرور خاک میں ملایا گیا تھا عدالت کی طرف سے، تو جب وہ باہر آئے اور میڈیا سے گفتگو کی تو آج عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، آج صرف اور صرف حکومت کے اوپر انہوں نے بات کی۔ آج انہوں نے حکومت کے اوپر تنقید کی، عمران خان کو نااہل قرار دیا۔ عمران خان مہنگائی کی وجہ ہے، عمران خان ملک میں کرونا پھیلانے کی وجہ ہے، عمران خان ملک کی بدنامی کی وجہ ہے، عمران خان ملک کی تباہی کی وجہ ہے۔ یہ ساری رام لیلا انہوں نے سنائی، یہ نہیں سنایا کہ کیا نواز شریف اور وہ جو ساری ان کی فیملی ہے وہ اپنی ماں کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں، یا وہ وہیں سے ان کو بھجوا دیں گے، وہ کوریئر کروا دیں گے اور فیملی کا کوئی بندہ ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا اور غیر انسانی واقعہ ہوگا۔ اور یہ جو کہتے ہیں، آج بھی سعد رفیع کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی سے مشروط کر دی گئی ہے رہائی، جو پیرول پہ رہائی ہونی تھی۔ خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جو وہاں پر 12 فیملی ممبرز ہیں وہ تو کوئی ایک بھی ساتھ نہیں آ رہا، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ کیا اور ان کی غلطیوں کو برداشت کیا اور ان کو ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالا یا ان کو ترغیب دی غلطیاں کرنے کی، آج ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی آنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ کوریئر کر کے وہ جمعے والے دن وہاں سے کوریئر کروائی جائے گی۔ یہ حالات ہیں اور یہ گفتگو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پیراگون ریفرنس اپنا جو منطقی انجام ہے اس کی طرف جا رہا ہے، اور بہت جلد آپ کو، اور یہ جو غصہ ہے اور جو پریشانی ہے خواجہ برادران کی، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ ان کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ان کو سزا ہونی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اپنے منطقی انجام تک جائے گا۔ اس کیس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔